کیا حال ہے جبران بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اور علی بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. یو لوکنگ گڈ ماشاءاللہ. صحیح ہے. آپ نے تھوڑا سا فلٹر لگایا ہے, تھوڑا وحید مراد کی بھی جھلک آ رہی ہے آپ میں ویسے. میں نے کوئی فلٹر نہیں لگایا. ویسے میں نے ایک لائٹ خریدی ہے, رنگ لائٹ, وہ Right. میں نے سامنے لگائی ہے. نہیں لیکن یو لوکنگ گڈ, ویری شارٹ. اوور ٹو یو. تھینک یو جی. تو دیکھیں سر, ہم الیکشن کے اب آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور تقریباً 18 سے 19 دن رہ گئے ہیں. میں اس دوران ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اور یہ میں صرف اپنے کارکنوں کو نہیں دینا چاہتا, پنجاب بھر میں, پورے پاکستان میں جو عوام ہے, میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن اب آپ کا الیکشن بن چکا ہے. یہ جو قربانیاں دی گئی ہیں, جو جانیں گئی ہیں, جو لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں, بے گناہ لوگوں نے جو جیلیں کاٹی ہیں, جو مارے کھائی ہیں, تشدد جو ان پہ ہوا ہے, لوگوں کے گھر ٹوٹے, لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے, یہ سب انہوں نے آپ کے پیارے پاکستان کے لیے کیا ہے کہ ہمارے آنے والی نسل کو دوبارہ ان حالات سے اور اس وقت سے دوچار نہ ہونا پڑے جو ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا. یہاں پہ آئین کی اور حکمرانی ہو, یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو, کوئی نہیں ایسا نہ آئے کہ جی 6% اچھا بلا ملک جا رہا ہے 6% اکنامک گروتھ پہ, اور وہ اس کو لپیٹ کے, ہر چیز کو لپیٹ کے, انسانی حقوق کو لپیٹ کے, شخصی آزادیوں کو لپیٹ کے وہ جو ہے اور پوری معیشت کو تباہ کر دے. ایسے دوبارہ نہ ہو سکے. تو اس الیکشن کو آپ سب نے اپنا الیکشن بنانا ہے, اور کینڈیڈیٹ کا انتظار نہ کریں. دیکھیں صرف 18-19 دن ہے, آپ کو پتا ہے دفتر بھی کھلنے نہیں دے رہے, پرنٹنگ پریسز کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تک نہیں چھپنے دیا جا رہا, بہت سارے امیدوار جیل میں ہیں, بہت سارے امیدوار ایسے ہیں جو خود تو جیل میں نہیں ہیں لیکن ان کے آگے جو گھر والے ہیں, جو گھر کی خواتین ہیں, ان کو مجبوراً الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے. اس لیے ان کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ تک پہنچے. آپ خود اپنی ٹیمز بنائیں, اپنے گلی میں, محلے میں واٹس ایپ گروپس بنائیں, ٹیمز بنائیں اور کوارڈینیشن شروع کر دیں. جو انتخابی نشان ہے پاکستان تحریک انصاف کے نامینیٹڈ امیدوار کا آپ کے حلقے میں, اس نامینیٹڈ امیدوار کا انتخابی نشان اور اس کا نام آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ سے, آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے, آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ سے, انسٹاگرام سے, ہر جگہ سے آرام سے مل جائے گا. وہ پکڑیے اور جا کے گھر گھر جا کے پیغام دیں. اور اس کے بعد جب پولنگ ڈے آئے گا, تو یہ پولنگ ڈے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے خود باہر نکلنا ہے, خود لوگوں کو پولنگ سٹیشن تک پہنچانا ہے آپ نے, چاہے آپ تک کینڈیڈیٹ پہنچے, پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ٹیم کا رکن پہنچے یا نہ پہنچے, یہ کام آپ نے خود سر انجام دینا ہے. اور اب آخری جو میرا پیغام ہے وہ نوجوانوں کے لیے. پولنگ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے حالات چل رہے ہیں, ہمارا سمبل لے لیا گیا, ہمارے پارٹی کو کس طرح سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. الیکشن ڈے بھی بڑا اہم ہوگا. الیکشن ڈے کے اوپر آپ نے پولنگ سٹیشن, یعنی جہاں پہ آپ کا متعلقہ پولنگ سٹیشن ہے کمیونٹی کا, اس کے باہر آپ نے نوجوانوں اپنی ٹیمز بنا کے وہاں پہ پہرا دینا ہے. وہاں سے جب پریزائڈنگ آفیسر نکلے گا تو اس کو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک بحفاظت پہنچانا ہے. ماضی میں دھاندلی کا ایک یہ طریقہ ہوتا تھا کہ پریزائڈنگ آفیسر وہاں سے باہر نکلتا تھا اور وہ کسی اور جگہ پہ چلا جاتا تھا, کسی نون لیگ کے دفتر میں یا کہیں پہ, اور وہاں جا کے ٹھپے لگائے جاتے تھے, اور پھر وہ بوریاں بدل کے اور نئے ٹھپے والے جو بوریاں تھیں ان کو ریٹرننگ آفیسر کے پاس لے کے جایا جاتا تھا. ہم نے اب ایسے نہیں ہونے دینا. آپ نے پریزائڈنگ آفیسر کو اس کا پیچھا کرنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر ہی پہنچے. یہ بھی آپ نے صبح صبح پہنچ کے انشور کرنا ہے اپنے پولنگ سٹیشن پہ کہ آپ کے پولنگ ایجنٹ کو اندر بیٹھنے دیا جائے. 100% ہمیں اس پہ یقین ہے کہ یہاں بہت جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پہ پولنگ ایجنٹ کو اندر نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. وہاں پہ جب آپ موجود ہوں گے, یہ آپ کا حق ہے, ہر کینڈیڈیٹ کا حق ہے, قانونی حق ہے. اگر اس کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا, وہاں پہ ویڈیو بنائیں, وہاں پہ میڈیا کو بلائیں, ہر وہاں پہ احتجاج کریں اگر پولنگ ایجنٹ کو اندر نہیں بیٹھنے دیا جاتا. پولنگ ایجنٹ کو اس کا فارم 11 دینا, یعنی جس پہ اسٹیمپڈ اور لگی ہوتی ہے کہ آپ کا جو رزلٹ ہے اس پہ, وہ حق ہے ہر کینڈیڈیٹ کا اور ہر پولنگ ایجنٹ کا, وہ بھی آپ نے لینا ہے. تو لہٰذا نوجوانوں نے سارا دن ووٹ بھی باہر نکالنے ہیں, اور ووٹ نکالنے کے بعد انہوں نے اپنے پولنگ سٹیشن کے اوپر پہرا بھی دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو آج سے کوئی 7-8 ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ ان کے اوپر ایک ایسے حالات آ جائیں, ان کے اوپر ایسی میڈیا کیمپین چلائی جائے کہ ان کا ووٹ بینک بھی ختم ہو جائے اور ان کا کوئی ٹکٹ مانگنے والا بھی نہ لے, ہم سب کینڈیڈیٹس کو مار مار کے بھگا دیں. آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو کینڈیڈیٹس اس وقت کھڑے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کھڑے ہیں. ہر حلقے میں ہمارے پاس آج بھی 1 سے زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں. ہمارا ووٹ بینک بھی آج الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے.
اور یہ ایک ایسا ووٹ بینک ہے جو کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، گلگت بلتستان، ہر جگہ یہ واحد جماعت ہے جو ہر جگہ پہنچ چکی ہے. اور یہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی قربانی، ان کی پرسسٹنس، ہمارے ورکرز کا ریزالو، ہمارے لیڈران کی قربانیاں جو جیلوں میں ہیں. اور قربانیاں بہت زیادہ، میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ جیل میں ہیں، جن پر تشدد ہوا، جو لوگ چھپے بھی ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے 8 ماہ ہونے کے قریب میں ابھی تک ان کی شکل نہیں دیکھی. ہمارا ایک اور دوست ہے حافظ فرد، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. حافظ فرد 3 دن کی اس کی بچی تھی جب اس نے لاسٹ اسے دیکھا. آج وہ 6-7 ماہ کی ہو گئی ہے، اس نے دوبارہ اس کا چہرہ نہیں دیکھا. اسی طرح اور کتنے زیادہ قصے ہیں. ہمارے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، وہ بیمار ہونے کے باوجود جیل میں ہیں. شاہ محمود قریشی ہیں. چودھری پرویز الہی جو ایک بزرگ سیاستدان ہیں، وہ بیمار ہیں لیکن وہ جیل میں ہیں. عمران خان صاحب خود آپ نے دیکھا کہ ان کو اب تقریباً 250 دن ہونے والے ہیں کہ وہ جیل کے اندر ہیں. ہماری خواتین جیل میں ہیں، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، یہ سب جیل میں ہیں. یہ اتنی ساری قربانی، اور بہت سارے لوگوں پر تشدد بھی ہوا. لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا، لوگوں کے کاروباروں کو تباہ کیا گیا. ہمیں اب آخر میں ایک دفعہ پھر متحد ہو کے یہ جو آخری ایک دیوار، ایک آخری دھکا رہ گیا ہے نا، یہ ہم نے دینا ہے. اور میں آپ کو یقین بتاؤں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اس وقت بہت قریب ہے ایک نئے پاکستان بننے کے. پوری قوم، یہ اس جبر کے چکر میں نا انہوں نے پوری قوم کو متحد کر دیا. پوری قوم کو، پوری نئی نسل کو آج سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے اس ملک میں تو جمہوریت اور آئین اور قانون، جب تک یہ اس کی روایات کو مستحکم نہیں کیا جائے گا، اس ملک میں اداروں کو مضبوط نہیں کیا جائے گا، تو یہ کوئی آئی ایم ایف یا یہ آج آئی ایم ایف آ گیا کل چلا گیا، ہم اسی چکر میں پڑے رہیں گے اور اس چکر سے ہم کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے. جب دل کرے گا جون سا مرضی بندہ آئے گا وہ چینل بھی بند کر دے گا، وہ نئی پارٹیاں بھی کھڑی کر دے گا، وہ اپنا ویژن لے آئے گا فورن پالیسی کا، اکنامک پالیسی کا، وہ جائے گا، کوئی تیسرا آئے گا وہ اپنا لے آئے گا. تو یہ کھیل چلتا رہے گا. حاکمیت، ہمارا آئین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد صرف عوام کی ہوگی، اور ہم نے، اور احتساب بھی اپنے حکمرانوں کا عوام کرے گی. ان حکمرانوں کو چنے گی بھی صرف اور صرف عوام. اور یہی ہمارا منشور ہے، اور یہی انشاءاللہ تعالی ہمارا سلوگن بھی ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو. بہت شکریہ. بہت شکریہ حماد بھائی، تھینک سو مچ. اور مجھے آ رہی ہے جی. جب بھی کوئی ڈس اپوائنٹنگ نیوز آتی ہے نا، تو میں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں، میں آپ کے ٹویٹر پہ جاتا ہوں. تو آپ جو لفٹ اپ کر دیتے ہیں اور اتنا اچھے سے وہ حوصلہ دیتے ہیں، اور پورا ایک توڑ ہی نکال لیا ہوتا ہے آپ نے، جیسے ایک ریورس ہی کر دیا ہوتا ہے، مطلب ایک سائیکی آپ کی مطلب ایک ڈفرنٹ لیول پہ ہی ہے. تو وہ مطلب کیا اسکل ہے، کیونکہ اتنا کبھی کبھی تو سچ میں لگتا ہے کہ یار یہ بندے کو کیوں نہیں ہو رہا ہے ڈس اپوائنٹمنٹ، ہمیں اتنا ہو رہا ہے سمبل چھن گیا، اور آپ مطلب کچھ بھی ہوا ہے پچھلے دنوں میں، آپ کے ٹویٹس ہیو بین امیزنگ. تو کیا ہے وہ راز؟ نہیں، میں ایکچولی آپ کو بتاؤں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. میں یہ دل سے یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان بدل گیا ہے، عوام موو کر گئی ہے. عوام ساری جو ہے نا وہ 21ویں صدی میں موو کر گئی ہے. ہماری ریاست کا ڈھانچہ ابھی 18ویں صدی میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سب سے، اور یہ زیادہ دیر رہ نہیں سکے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ عوام آگے چلی جائے اور ریاست پیچھے رہ جائے. یہ ہو نہیں سکتا. ریاست کو بھی کیچ اپ کرنا پڑے گا. اور یہ جو اس وقت جو ہمیں اس وقت تضاد نظر آ رہا ہے نا، اور جو کلیش نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام بہت آگے. دیکھیں ہمارے ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنے زبردست کام کر رہے ہیں ہمارے نوجوان. ہماری اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی آگے ہے اس وقت ریاست کی اپنی ٹیموں سے اور ہر جگہ سے. لیکن جو ہمارا اپنا ریاست کا ڈھانچہ ہے، ہمارا حکومت کا ڈھانچہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو دیکھیں. اب یہ آپ انہی کو دیکھیں کہ جو قائم مقام انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، مطلب کہ کس طرح کے کریکٹر انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں. تو پاکستان ڈیزروز بیٹر. اور میرا یہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میں صبر دینے والوں کو جو استقامت سے کھڑے رہے ان کا میں ساتھ دیتا ہوں.